الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين أما بعد. برادران اسلام، برادران طریقت، سامعین کرام، آج کشف المحجوب شریف کا 48واں درس ہے. 2 ہفتے پہلے انٹرنیٹ معطل ہو گیا تھا، ساری دنیا میں درس نہیں ہوا. گزشتہ ہفتے ہمارے پاس لوکل انٹرنیٹ کی سروس خراب ہو گئی تھی، صرف ہمارے گھر کے لیے، دوسروں کا جاری تھا، درس نہیں ہو سکا. آج بھی دن میں وہی کیفیت تھی لیکن اب بحال ہو چکی ہے. آئیے ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں. آج باب اختلافهم فی الفقر والصفوہ، فقر اور صفا ہم اس کو کہہ لیں اردو میں، عربی میں بھی ہوتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ علماء طریقت، صوفیان کرام کے درمیان فقر افضل ہے یا صفوت، صفوت افضل ہے یا فقر، یہ گفتگو ہے. اب تک ہم 4 چیپٹر تکمیل کر چکے ہیں. پہلا چیپٹر تھا اثبات العلم، دوسرا اثبات الفقر، تیسرا تصوف جس کو صفوہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، چوتھا لفظ المرقعات. یہ 4 باب گزرے ہیں. جو پہلا باب علم کا تھا اس کے بعد 2 باب آپ نے لائے، ایک فقر ہے، دوسرا فقر ہے، تیسرا تصوف ہے. لفظ المرقعات کے بعد پھر ان دونوں چیپٹرز کا موازنہ فرما رہے ہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے یہاں پہ فقر کو ترجیح دیتے ہوئے دوسرے باب میں لایا ہے اور تیسرے میں تصوف، صفوہ. مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ جو درس گزر چکے ہیں ان کا یہ ایک خلاصہ بھی ہے کہ کس کو کس پر ترجیح ہے اور ترجیح کے اسباب کیا ہیں. اس پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے. یہ باب بہت مختصر ہے، 1-2 ورق ہیں صرف، لیکن پھر بھی تکمیل ہونے میں ممکن ہے یہ 2 ہفتے ہو جائیں، یعنی 2 کلاسز ہو جائیں یا 3 بھی ہو سکتے ہیں. یہاں سے گفتگو شروع فرماتے ہیں. اما علماء طریقت را، لیکن علماء طریقت کے پاس، علماء طریقت کے نزدیک اندر تفضیل فقر و صفوت خلاف است. ان کے نزدیک فقر میں اور صفوت میں کیا افضل ہے، اس میں اختلاف ہے. کسی نے فقر کو ترجیح دی ہے، کسی نے صفوت کو. بے نزدیک گروہی فقر تمام تر الصفوت و بے نزدیک گروہی صفوت تمام تر از فقر. یعنی ایک گروہ کے نزدیک فقر ہی سب کچھ ہے، تمام تر یعنی سب کچھ، اور ایک گروہ کے نزدیک گروہی فخر تمام تر از صفوت، صفوت کے مقابلے میں فخر ہی تمام تر ہے، کامل تر ہے، ترجیح تر ہے.
بے نزدیک گروہ صفوت تمام تر از فخر، اور دوسرے گروہ کے نزدیک صفوت ہی سب کچھ ہے فخر کے مقابلے میں۔ یہاں سے دونوں گروہوں کا موازنہ فرماتے ہیں اور ان کا مطمع نظر یہاں پر رکھا جاتا ہے۔ یہ بات سننے والوں پہ روشن ہونی چاہیے، یہ گفتگو آج سے 1000 سال پہلے کی ہے، اور آج بھی اگر یہ گفتگو ہوتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ موضوع آج کا 21 سینچری کا نہیں ہے، 1000 سال پہلے کا ہے، 1443 کا نہیں ہے، بلکہ 400 ہجری کے زمانے کا ہے۔ جب حضرت بحث کر رہے ہیں، اس پر گفتگو فرما رہے ہیں، ان کے زمانے سے پہلے کے بزرگوں کے اقوال کیا تھے، یعنی 2ری صدی 3ری صدی آپ سے پہلے کے، تو یہ 1000 سال نہیں بلکہ 1300 سال پرانی گفتگو ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ گویان فقر فنا کل بود، جو پہلا گروہ ہے وہ کہتا ہے فخر تمام کا تمام فنا کا نام ہے، وہ انقطاع اسرار، حالانکہ اسرار بہت سب کچھ ہوتا ہے فقیر کے لیے، سالک کے لیے، لیکن اس سے بھی بے نیاز ہو جائے فقیر، آنان که فخر را مقدم بر صفوت کنند گویند فخر فنای کل بود انقطاع اسرار، و صفوت را، اور جو لوگ صفوت کو، صفوت کے لفظی معنی صفائی قلب، صفائی روح، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، یہ صفا ہے۔ و صفوت را گویند، صفوت کے لیے جو کہتے ہیں کہ از مقامات آن، اور یہ صفوت کیا ہے؟ ایک مقام ہے، فخر کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ چون فنا حاصل آمد، جب فنا حاصل ہوئی، مقامات جملے ناچیز گردد، مقامات سب کچھ ناچیز ہو جاتے ہیں، بے معنی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس کی اپنی اہمیت تو ہوتی ہے لیکن بے معنی ہو جاتے ہیں۔ بے معنی سے کیا مراد ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ چون فنا حاصل آمد، ایک دنیاوی یونیورسٹیز میں، دنیاوی تعلیم میں آپ غور کریں، ایک ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے جس کو آپ ڈاکٹریٹ کہہ سکتے ہیں، کسی سبجیکٹ کا پی ایچ ڈی ہے، اور اس میں پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی آ گئی ہے، ڈاکٹریٹ سے اور اوپر۔ اگر کوئی پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لے یا ڈاکٹریٹ کر لے تو ایل کے جی، یو کے جی، وہاں تک کہ پی جی بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ الف با سے لے کے وہاں تک پہنچا ہے، یہ مقامات ہیں، رفتہ 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 وہ مقامات ہیں۔ جب بلند ترین مقام پہ پہنچ جائے، از مقامات آن چون فنا حاصل آمد، جب فنا حاصل ہو گئی، علم میں، تحصیل علم میں ایسے ڈوبے کہ ہائیسٹ ڈگری تک پہنچ گئے، یہ فنا حاصل ہو گئی گویا اس میں، تو جو مقامات تھے وہ مقامات ناچیز گردد، بے معنی گردد۔ جیسا کہ سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر فرمایا، ذکر و فکر و شغل سے، ذکر و فکر و شغل سے حاصل نہ ایک شمع ہوا، شین میم ہے، ایک ذرہ شمع حاصل نہ ہوا، ذکر و فکر و شغل سے حاصل نہ یک شمع ہوا، جان سے جانا ہوا، جب وصل جانا ہو گیا۔ آپ فنا ہوئے تو وصل جانا ہوا، جب وصل ہوا
تو آپ کا پتہ نہیں چلتا. فنائیت مقامات جمله ناچیز گردد و این مسئله به فخر و غنا باز گردد. جب یہ فنا ہو گیا تو پھر یہ مسئلہ فقر اور غنا کا ہو جاتا ہے. فقر غنا یہ ایک دوسرے کی گویا ضد ہیں، یوں سمجھ لیجئے. جب آپ صفوت کہتے ہیں تو وہ تصوف کے باب میں یہ بات گزری ہے. آپ نے فرمایا کہ صفا کا ضد قدر ہے، قدورت ہے. جب صفا کی ضد قدورت ہے، قدورت کی ضد صفا ہے، تو یہ تو دوسری بات ہوگی، بالکل واقعی مقامات میں سے ایک مقام بن گیا ہے. لیکن فخر ایک وہ درجہ ہے یا وہ منتہی مقام ہے، اگر وہاں تک بھی پہنچ جائے تو اس کا جو عکس ہے، اس کی جو ضد کہتے ہیں، وہ غنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انتم الفقراء، تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے. تو اللہ کی صفت غنی ہو گئی اور ہم اللہ نے ہمارا نام رکھا فقیر، تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. یہ صفوت کے مقابل قدورت آتی ہے، تو قدورت تو صفت کس کی ہے؟ گمراہوں کی ہے، جاہلوں کی ہے، یا ناتراشیدہ لوگوں کی ہے. راستے میں چل رہے ہیں، اللہ اللہ بول رہے ہیں تاکہ صفائی حاصل ہو جائے. لیکن فخر کے سامنے غنا ہے، غنا کے سامنے فخر ہے. اور حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، آگے وہ گفتگو آ جائے گی. ان مسئلے بے فخر و غنا باز گردد، یہ مسئلہ فخر اور غنا کی طرف پلٹ کر چلا جائے گا صفوت سے نکل کر. و پیش از این اندران سخن رفتہ، اس سے پہلے اس مسئلے پر فخر افضل ہے، غنا افضل ہے، یہ گزر چکی ہے بحث. و بعض آنان کے صفوت را مقدم نہند، اور بعض یعنی پھر سے دوبارہ وہ لوگ جو صفوت کو مقدم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فخر شیئیست، فخر ایک شے ہے موجود، اسم پذیر، جس کا اسم رکھا جا سکتا ہے. وہ صفوت صفاست، اور صفوت کیا ہے؟ صفا کا نام ہے. از کل موجودات، تمام موجودات سے بری ہو جانا، صاف ہو جانا، پاک ہو جانا. دل میں کوئی شے، دنیا و آخرت کی کوئی چیز ٹکنا ہی نہیں، نہ وہ دنیا کا طالب ہے نہ آخرت کا طالب ہے، اس کو کچھ ہے ہی نہیں. یہ مقام جو ہوتا ہے یہ صفوت ہے، تمام موجودات کا دل سے نکل جانا. و صفا عین فنا بود، اور صفا عین فنا بن جاتی ہے. وہ فخر عین غنا. تو میں نے ابھی جو بات کہی تھی، صفا کا ضد قدر ہے اور فخر کا غنا ہے، تو حضرت ان کی دلیل پیش کرتے ہیں صفا بھی عین فنا ہے. معاذ اللہ اللہ باقی، اللہ باقی ہے، وہ ہر شے فانی ہے، تو اللہ باقی ہے. صفت یا فخر اور غنا ہے، وہاں پہ غنا اللہ کی صفت ہے، فخر ہماری صفت ہے. اگر صفا کہا جائے تو یہ فنا کس کو ہے؟ ہم کو فنا ہے. صفا ہم کو حاصل ہو رہی ہے اور ہم فنا ہو رہے ہیں، اپنے صفات بشری کو فنا کر کے بقا حاصل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں پس فخر از اسامی مقامات است، ان لوگوں کی دلیل ہے فخر مقامات کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
و صفوت اسامی کمال، اور صفوت کمال کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہ اندر ان صفت سخن دراز گشته است، اس کے اندر اس معاملے میں گفتگو بہت طویل ہو گئی ہے۔ اندر ان زمانے، اس زمانے میں یعنی داتا گنج بخش کے زمانے میں، وہ فرما رہے ہیں اس زمانے میں یعنی ان کے زمانے میں، ہر کسی بر وجہ تعجب عبارتی می کند، ہر شخص تعجب خیز حیرت انگیز وجہ بتلاتے ہیں اور عبارت کرتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ وہ بر یک دیگر قولی غریب میارن، اور صفا کا فیور کرنے والے، فخر کا فیور کرنے والے، یہ لوگ آپس میں عجیب و غریب اقوال لاتے ہیں۔ وہ اندر تفضیل و تقدیم فخر، فخر کی تفضیل بیان کرنے کے لیے، فضیلت بیان کرنے کے لیے، تقدیم یعنی صفوت پر مقدم رکھنے کی بات، تقدیم فخر لاتے ہیں، صفوت خلاف ہے اور صفوت سے جو مختلف ہے۔ وہ اب یہاں سے فرماتے ہیں وہ عبارت گفتگو نام مجرد نہ فخر است، یہ جو عبارت ہے مجرد یعنی ایک تنہا نہ فخر ہے نہ صفوت ہے، یہ دونوں نام جو ہیں، یہ دونوں نام صرف نام ہی اگر ہیں تو عبارت کچھ نہیں ہے، نہ وہ فخر ہے نہ وہ صفوت ہے۔ بے اتفاق، اتفاق کر کے، بالاتفاق جس کو کہتے ہیں متفقہ طور پر، پس از عبارات مذہبی برساختن، انہوں نے مذہبی عبارتیں بنائی ہیں۔ ہم جیسا کہتے ہیں ٹائٹل دیتے ہیں کسی چیز کا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ جغرافی ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ جو ہے کیا ہے، ہسٹری ہے، جغرافی ہے، لینگویجز ہے ڈفرینٹ، انجینئرنگ ہے، کیمسٹری ہے، فلکیات ہے، یہ عبارت ہے۔ وہ تبرا از ادراک معانی بے پرداختے، اور اپنی طبیعت کو از ادراک معانی، انہوں نے جن معانی کا ادراک کیا ہے، ان کو جو ادراک حاصل ہوا ہے معانی بے پرداختے، اس سے معانی بیان کیے ہیں، ان کی جو طبیعت میں جو فوقیت نظر آئی وہ بیان کیے ہیں، دونوں کی کیفیت۔ وہ حدیث حق بے انداختے، جو حق بات ہے، حدیث حق بات ہے، بے انداختے انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ اب یہاں بہت نازک ترین مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دو دروس میں یہ بات میں بولا ہوں، لیکن حضرت کی زبان مبارک سے سنیے۔ نفی ہوارا، ہوا خواہشات نفسانی کی نفی کو، نفی ہوارا، نفی عین می خانن، عین نفی ہونا بتلاتے ہیں۔ نفس کی نفی کرنا جب یہ کہا جاتا ہے تو خواہشات نفسانی، ہوائے نفسانی کی نفی کی جاتی ہے، نفس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اگر نفس کی ہی نفی کر دی جائے تو پھر کیا رہے گا؟ کیا روز محشر کیا حکم ہوگا؟ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ نفس ہی نہیں رہا تو کس کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے خود ایک نفس رکھا ہے، اور ایک ہی نفس ہے، وہ کبھی لوامہ کہلاتا ہے، کبھی ملہمہ کہلاتا ہے، کبھی مطمئنہ کہلاتا ہے، کبھی پہلے اسٹیج میں امارہ کہلاتا ہے۔
تو نفس جیسا جیسا صاف ہوتا جائے گا، ہوائے نفسانی دور ہو جائیں گی، تو نفس مطمئنہ باقی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نفسانی خواہشات، ہوائے نفسانی کی نفی کرنے کو یہ لوگوں نے کیا غلطی کی ہے کہ نفس کی ہی نفی۔ اب میں آپ کی سمجھ کے مطابق دوسری بات بول دیتا ہوں۔ آپ کسی صوفی کے پاس جائیے، کسی پیر کے پاس جائیے، نہیں نفس کشی کرنا پڑتا، کشتن مائے مار ڈالنا، ٹو کل، نفس کو مار ڈالنا، نفس کو مار ڈالنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر نفس مر گیا تو پھر آپ کس کی تربیت کریں گے؟ نفس کشی نہیں بلکہ تربیت نفس، نفس کی تربیت کرنا۔ و اثبات مراد را اثبات عین میدانن، اور جو اس بات کرنا ہے اس بات کو عین سمجھتے ہیں، اصل مقصد کو کچھ اور ہے۔ نفی و اثبات لا الہ الا اللہ، اب یہ نفی و اثبات ہے۔ فرماتے ہیں پس موجود و مقصود جو موجودات ہیں، اب آ جاتے ہیں، جو کچھ موجودات ہیں اس موجودات کا ایک مقصود ہے، ایک موجود کا ایک مقصد ہے۔ ہمارے پاس شجر مبارکہ پہ ایک شعر ہے، اس پہ بڑی کبھی کسی زمانے میں بحث ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ ہے۔ آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا یا ذکر کیا ہوگا، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یہ سنا ہے۔ ہمارے پاس شجرے میں لا موجود الا رسول اللہ، جو موجود ہیں رسول کے سوا یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا هو اللہ، اور ہمارا جو مقصود ہے وہ اللہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا وہ یہاں موجود ہیں۔ یہ موجودیت آپ کے جسد مبارک کے ساتھ ہے، وہ نورانی ہیں، یہ دوسری گفتگو ہے، لیکن آپ موجود ہیں۔ وہ انت فیہم، اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم تمہاری جانوں سے قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم کو اتباع کرنا ہو کسی بھی شخص کی، چاہے بچہ اتباع کرنا چاہے، شیر خوار بچہ بھی ہے، وہ ذرا بڑھنے لگا ہے تو ماں باپ کی اتباع کرتا ہے، چونکہ ویسا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رسول اللہ کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ کون دوسرا؟ رسول اللہ کا نمائندہ، رسول اللہ کا بھیجا ہوا۔ اس رسول اللہ کا بھیجا ہوا، رسول اللہ کا بھیجا ہوا بول دیا، اللہ کا بھیجا ہوا جو رسول ہے وہ موجود ہے۔ اس رسول کی موجودگی کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک رسائی کرنا ہے۔ تم اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، اپنے آپ کو فنا کرنا ہے تو کیا زہر کھا کے مر جائیں گے؟ گنجٹیاں گانجا پی پی کے جو نشے میں رہتے بولتے کیا کی ہے، بولتے گنجٹیاں پار ہیں، عالمہ پڑھ پڑھ کتاباں خار ہیں، ذلیل ہو گئے کتاباں، عالمہ پڑھ پڑھ کتاباں خار ہیں، گنجٹیاں وحدت کا دریا پار ہیں، نشے میں رہتا کیا معلوم ہوتا ان کو۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ آپ کے نفی کا مقصد زہر کھا کے جو گانجا پی کے بے ہوش ہو جانا نہیں ہے، ذکر الہی کا وہ سرور حاصل ہونا کہ جس سے آپ کو آپ کی طبیعت کا پتہ نہ چلے، آپ فنا ہو جائیں۔ رتن صاحب قبلہ کا ارشاد ہے، شعر ہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے، ہو میں ایسا کمال پیدا کر کہ بجز ہو کے
غیر ہنر ہے. تو آپ یہاں پر جو داتا گنج بخش فرما رہے ہیں نفی ہوا را نفی عین میخانن، ارے نفسانی خواہشات کی نفی کرو تو تم اپنی نفی کرنے چلے گئے. ایسا نہیں. آگے پڑھتے ہیں وہ اس بات مراد را اس بات عین میدانند، یہ اپنے وجود کو عین وجود سمجھ رہے ہیں. یہ ایک مصیبت ہو رہی ہے. یہ ٹاپک دوسری طرف جاتا ہے جو وحدت الوجود وغیرہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے. تو اپنے آپ کو موجود سمجھ رہے ہیں، کمال یہ ہو رہا ہے اس کے اندر. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کل نہیں تھے، عدم تھے، آج موجود ہیں اور کل پھر عدم ہو جائیں گے. دو عدموں کے درمیان کا یہ وجود ہے. اللہ رب العزت کا وجود ایسا نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں. پس موجود و مقصود منفی و مثبت جملہ ایشانان. پس موجود اور مقصود، آپ یوں سمجھ لو موجود کے ذریعے مقصود تک پہنچنا، کسی موجود شے کے ذریعے اپنے مقصد کا حاصل کرنا. وہ منفی و مثبت، جو شے اللہ کے حکم کے خلاف ہے اس کو نفی کرنا، جو موافق ہے اس کا اثبات کرنا. جملہ ایشانان. بقیام نفس و ہوائے خود، اپنے نفس کے قیام یعنی موجودگی، وہ ہوائے خود اور اپنی خواہشات. اپنی خواہشات وہ طریقت منزہ، طریقت ان دونوں سے بھی منزہ ہے. اپنے نفس اور اس کی خواہش دونوں کو فنا کرنا. نفس کو فنا کرنے سے مراد خواہش ختم ہو گئی، اس کا مقصد ختم ہو گیا. مقصد کا ختم ہو جانا نفس کا ختم ہو جانا ہے. اب فنائے خواہشات یا فنائے نفس کی اور ایک مثال دیتا ہوں. احادیث میں آیا ہے کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری اتباع میں فنا نہ کر دے. جب وہ نفس، صاحب نفس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اپنی خواہش کو ترک کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس نفس پر نافذ کر دیا، تو یہ نفس اس کا نفس نہیں رہا. یہ خواہش اس کی مثال ہم دے دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. نفس کی خاطر لوگوں نے نفس کو کتا کہا ہے. اگر یہ کتا عام کتا سمجھ لیجئے، نفس کا کتا نہیں بولوں، یہ عام کتا جو ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو تربیت دے دے شکار کرنے کی، تو وہ شکار پکڑ کے لاتا ہے اور وہ یہ کتے کا جو مالک ہے، مالک کے اشارے پہ بھاگتا ہے، مالک کے اشارے پہ واپس آتا ہے. چاہے سامنے سے اس کی کوئی مرغوب غذا، کوئی مرغوب جانور گزر جائے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایسا کتا قرآن مجید میں کلب معلم، سدایا ہوا کتا، ٹرینڈ کتا. اب یہ کتا پنا چھوڑ دیا تو انہیں کتا نہیں رہا. اصحاب کہف کا کتا پنا چلے گیا، وہ انسانوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ روز محشر اٹھے گا. ابھی بھی اعتراض ہے تو سن لو. آپ ایئرپورٹس پہ یا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے بارڈرز پہ کتے ہوتے ہیں، آپ کے سامانوں کو سونگھتے ہیں. کیا اس میں ڈرگ تو نہیں ہے، اس میں گانجا تو نہیں ہے، اس میں افیون تو نہیں ہے، اس میں آر ڈی ایکس تو بھرا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر چرس تو نہیں ہے. کیا ہے، کتنی کتنی نشے کی چیزیں ہیں. وہ کتا سونگھتا
50-50 فوجی بہترین فورینسک کے ماہرین کھڑے ہوئے رہتے، وہ کتے کی صلاحیت کو نہیں پہنچ سکتے. کتا افضل ہوا، انہوں افضل ہوئے. ایک کتا جب تربیت پا جائے، اپنا کتا پن چھوڑ دے، یہ سپاہیوں سے افضل ہو گیا، عام انسانوں سے افضل ہو گیا. یہ کتے کا معاملہ ہے. آپ کا بارڈر پہ چلے جاؤ، یہ انڈیا ہے، بازو اپنے دونوں پڑوسیوں میں چلے جاؤ، تیسرے پڑوسی کے پاس جاؤ، انہیں بھی چیک کرتا آپ کو. آدمی نہیں کر رہا، کتا کر رہا. مشین فیل ہو جا رہا، کتا کام کر رہا. کتے نے کتا پن چھوڑ دیا. اب آ جائیے انسان میں جو کتا ہے، صفت ہے کتے، اس کا نام کتا اس لیے رکھا گیا، کتا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے. کتا اپنی لالچ کو چھوڑ دے، اپنی مرغوب غذا کو چھوڑ دے، اب وہ کتا نہیں رہا. سانپ بغض و عداوت کا نمائندہ ہے. اگر انسان میں بغض و عداوت پائی جائے تو گویا اس کا نفس سانپ ہے. چونٹیاں ہیں، یہ بھی حریص کہلاتی ہیں. اتنی سی جان ہوتی ہے وہ چونٹی کی، وہ ایک دانہ کتنے دن کھا سکتی ہوں گی، لیکن ایک دانہ جو اس کی جان سے زیادہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے کہ بارش کے زمانے میں وہ باہر نہیں آ سکتی ہے تو جمع کرتی ہے، گرمیوں میں لے کے جا کے جمع کرتی ہے. کتا حریص ہے. سانپ بغض و عداوت اور جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، یہ بے دردی کا مظہر ہیں. اگر انسان میں یہ جو اور زیادہ صفات ہیں، امام غزالی نے بہت لکھا ہے، یہ جتنے صفات ہیں، دھوکہ دینا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، گناہان کبائر، یہ انسان اگر انجام دیتا ہے تو اس کا نفس شیطانی ہے. اس نفس شیطانی کو نفس امارہ کہتے ہیں. جب اس سے پاکی صفائی حاصل ہو جائے، ایک ایک شیطانی صفت دور ہو جائے تو بہیمی صفت رہ جاتی ہے. بہیمی یعنی چار پائے، کھانا پینا، بچے جننا، مار توڑ، چیتا، اور آپ کے کیا کہنا ہے، چیتا، شیر. اگر مکر و فریب آ گیا ہے، لومڑی. تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر درویش، راہ خدا میں چلنے والا سالک، اگر خواب میں ان جانوروں کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ اس کا نفس اس منزل میں ہے. اب ہم چلتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ بے خیام نفس و ہوائے خود طریقت منزاست. جو طریقت ہے یہ منزہ ہے، پاک ہے. کس سے؟ نفس اور اس کی خواہشات کے قائم رکھنے سے. مطلب جب کتا پن چھوڑ دیا تو وہ کتا باقی نہیں رہا. جب انسان کا نفس شیطان کے بہکاوے کو چھوڑ کر رحمان کے حکم میں چلنے لگے تو صورتاً وہ نفس تو رہے گا، جیسا کہ صورتاً کتا تھا ویسا یہ نفس رہے گا، لیکن وہ امارہ نہ ہوگا. جیسا کہ کتے نے اپنا کتا پن چھوڑ دیا، انسانوں کے ساتھ اس کا حشر ہونے لگ گیا. اعلان ہو گیا قرآن مجید میں. طریقت ان دونوں سے منزہ ہے، پاک ہے. تروہات مدعیان، اور جو دعویٰ کرنے والوں کے جو نامعقول احمقانہ دعوے ہیں، بے معنی دعوے ہیں، ان سے بھی پاک ہو گیا. فخر افضل ہے، ایک بول رہے ہیں، ایک صفوت ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے ججمنٹ داتا گنج بخش دے رہے ہیں. در جملے اولیاء، اور تمام اولیاء، بے محلی بے رسان، ایک ایسے محل پر پہنچتے ہیں. محل مانے مقام، محل مانے پلیس.
ایسے محل پر پہنچتے ہیں، ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ محل نہ ماند وہ مقام ہی نہیں رہتا ہے. یہ مقام دنیا، ایک مقام عقبہ، ایک مقام جنت، عقبہ میں ایک مقام جنت، ایک مقام دوزخ، ایک مقام اعراف. تو ایک محل پر، ایک مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ محل ہی باقی نہیں رہتا، وہ دنیا دنیا نہیں رہتی، وہ عقبہ عقبہ نہیں رہتی، وہ جنت جنت نہیں رہتی، وہ دوزخ دوزخ نہیں رہتا. پھر کیا رہتا؟ وہ درجات و مقامات فانی گردد، وہاں پہ درجات اور مقامات فانی ہو جاتے ہیں. وہ عبارات ازن معنی منقطع گردد، اور وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کا جو معنی ہے، ایک لفظ تھا ایک معنی تھا، معنی بھی منقطع ہو جاتا ہے. اس کو مقام صوفیہ نے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منطق الطیر میں ایک مقام کا نام لکھا ہے حیرت، وادی حیرت، وادی فنا. تو حیرت کی وادی رہتی، سمجھ میں نہیں آتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، یہ کون سا مقام ہے، میں کہاں سے آیا، مجھے کہاں جانا ہے. وہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے، اس کو اپنا ہاتھ معلوم نہیں ہوتا، سیدھا ہاتھ کون سا ہے، بایاں ہاتھ کون سا ہے، میں کہاں ہوں. یہ پوائنٹ اگر ہمارے موجودہ زندگی میں کسی نے سمجھایا ہے تو ہمارے شیوخ میں حضرت خواجہ برہان الدین جانم بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا میراجی خدا نما حسینی کے پیر و مرشد امین الدین اعلیٰ شیر خدا ہیں، ان کے پیر و مرشد اور ان کے والد ہیں برہان الدین جانم نے فرمایا کہ تم آنکھ بند کر لو. آنکھ بند کر لیے، تم کو اندھیرا معلوم ہوتا ہے. اندھیرا یا اجالا تو یہ آنکھ دیکھتی ہے. آنکھ بند کرنے کے بعد جو اندھیرا کہہ رہا ہے وہ کون دیکھ رہا ہے؟ اس اندھیرے کو دیکھنے والا کون ہے؟ یہ آنکھ تو نہیں دیکھ رہی. پھر کون سی آنکھ دیکھ رہی؟ اندھیرا ہے. پھر دوسری بات سمجھاتے ہیں، آپ ایک کمرے میں ہیں اور سخت اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا. اندھیرے کی گہرائی، اندھیرے کا جو ڈارکنیس ہے، ہیوی ڈارکنیس، ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ نہیں معلوم ہوتا، پاؤں نہیں معلوم ہوتا. اس کو سمجھنے نہیں آتا کہ میں ہوں کہاں ہوں، میرا ہاتھ کدھر ہے، میرا پیر کدھر ہے، میرا سر کدھر ہے، حالانکہ سب موجود ہے. ایک گہرے اندھیرے میں چلے جانے سے اس کو اس کے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، پیر کو پیر سجائی نہیں دیتا. یہ جو بات ہوتی ہے یہ بھی ایک حیرت ہے. جیسا اندھیرے کے عالم میں آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، میرا سیدھا ہاتھ کدھر ہے، دایاں ہاتھ ایسا ہلائے تو بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا کہ کیا نہیں کی. تو یہ نفس کے کی صفائی ہوتے ہوتے ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر ایسی فنائیت ہوتی ہے، سوچتا ہے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کہاں پہنچ گیا، مجھے کہاں جانا ہے، میں ہوں کون، میں کس سے سوال کر رہا ہوں. اپنا آپ بات کرنے لگتا ہے تو اپنا آپ بات کر رہا ہے تو تیری زبان جو گویا ہے تو کس سے مخاطب ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ عبارات ازن معنی منقطع گردد، عبارات بھی ٹوٹ جاتے ہیں، معنی بھی غائب ہو جاتے ہیں. فنائیت، اس کا نام حیرت، اور کئی نام بزرگوں نے کہے. فرماتے ہیں چنانکہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نہ مشرب ماند،
نہ ذوق، نہ مشرب رہتا ہے نہ ذوق ہے. پینے والی شے اگر پیتا بھی ہے تو کیا پی رہا ہے اس کا مزہ بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا. یہ صفات جو نفس ہیں، اعضاء کے جو احساسات ہیں، حواس خمسہ ہیں، وہ حواس بھی اپنی کیفیت کو کھو دیتے ہیں. کھائے تو کیا کھا رہے ہیں کہ نہیں معلوم ہوتا، دیکھے تو کیا ہے، سنے تو کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. ایسا ہو جاتا ہے. نہ قہر ماند نہ شکر. قہر مانے غصہ، ترش روئی، نہ شکر نہ محویت. شکر کے معنی محویت، فنائیت. وہ محویت بھی باقی نہیں رہتی. نہ صحو نہ ہوشیاری باقی رہتی ہے، نہ محو نہ فنائیت باقی رہتی ہے. اتنی بحث کر کے داتا صاحب قبلہ سرکار فرماتے ہیں آنگاہ ایسے مقام پر ایشان، یہ لوگ کوئی فخر افضل ہے بول رہا، کوئی صفا افضل ہے بول رہا، یہ اس سے بہتر ہے وہ اس سے بہتر ہے. آنگاہ ایشان نامی طلبان. ارے یہاں تو اس کو خود پتہ نہیں چل رہا. سر کو سر نہیں معلوم، کان کو کان نہیں معلوم، آنکھ کو آنکھ نہیں معلوم، ہاتھ کو ہاتھ نہیں معلوم، سیدھا ہاتھ کو سیدھا ہاتھ نہیں معلوم، بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ نہیں معلوم، وجود نہیں معلوم. ایسے وقت یہ لوگ نام طلب کر رہے ہیں. کیا ہو گیا ان کو؟ ایشان نامی طلبن ضروری تا بران معنی بے پوشان. ایسی حیرت کو ایک معنی کا لباس پہنا چاہتے ہیں. کیسا ہو سکتا ہے کہ اندر تحت اسم نہیں آیا؟ یہ کیفیت نام کے نیچے نہیں آ سکتی ہے. اور مستعمل صفت نہ کرداد. اور یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ صفت نہیں ہو سکتی ہے. ایک موصوف کی صفت ہوتی ہے، ایک پرسن کی صفت ہوتی ہے. آپ اب جب ایسی حیرت میں پہنچ گئے تو آنکھ کی صفت بیان کر رہے ہیں، کان کی کر رہے ہیں، زبان کی کر رہے ہیں، جسم کی کر رہے ہیں، دل کی کر رہے ہیں، ہاتھ کی کر رہے ہیں، پیر کی کر رہے ہیں. کس چیز کی؟ وہ صفت ہو ہی نہیں سکتی. وہاں آدمی نہیں نظر آ رہا تو کس کی صفت ہے؟ روح کی صفت بولتے، نفس کی صفت بولتے، دل کی صفت بولتے. کس کی؟ نام رکھنے ہی نہیں آتا. کس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے جو نام بولیں گے؟ آنگاہ ایسے موقع پر ہر کسی نامی را، ہر شخص ایک نام کو کہ معظم تر باشد، جو بہت ہی عظمت والا ہو، بے نزدیک ایشان، ان کے نزدیک. ایسا نام جو بہت عزت و تعظیم والا، بزرگی والا ہو ان کے نزدیک. جو یہ راستہ چل رہے ہیں، جو یہاں پر علماء طریقت جو نام رکھ رہے ہیں، ان کے نزدیک جو معظم ہوتا ہے وہ وہ نام رکھ دیتے ہیں اور اس کو معنی کا لباس پہنا دیتے ہیں. وہ اندرین اصل تقدیم و تاخیر روانہ باشد. اور اس کے اندر ایسے مقام پر نہ اس کی تقدیم ہو سکتی ہے، نہ تاخیر ہو سکتی ہے، نہ بزرگی ہو سکتی ہے، نہ کوئی افضل ہوتا ہے، نہ کوئی مفضول ہوتا ہے، نہ کوئی کمتر ہوتا ہے، نہ زائد تر ہوتا ہے، نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے. کہ کسی گویت کہ کوئی یہ کہے کہ آن مقدم یا ان مقدم. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی کہہ سکتا کہ یہ مقدم ہے اور یہ مقدم ہے. کہ تقدیم و تاخیر، تقدیم اور تاخیر ہونا، آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا. اندر مسمیات واجب کنت. مسمیات کس میں ہے؟ واجب میں ہے. واجب سے مراد کسی شے کا موجود ہونا اس پر لازم آئے. پس گروہی را، پس ایک گروہ نے نام فخر مقدم تر نمود. ایک گروہ نے اس کو مقدم کہا ہے، تقدیم کی ہے، اس کو پریفرنس دیا ہے. اور بر دل ایشان معظم تر بود، ان کے دل میں یہ ہی معظم تھا. ازانچہ تعلق شان بدن گزارش و تواضع بود، اگرچہ کہ ان کا ایسا ہونا، ایسا تعلق
جو ان کے نزدیک پھر تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے۔ وہ گروہی را نام صفوت مقدم نمود، اور وہ گروہ جس نے صفوت کو مقدم رکھا ہے، بر دل شان معظم تر بود، ان کے دل میں وہ مقام بہت عزت والا، تعظیم والا تھا۔ وزانچ برفع قدورت و فنا، اور وہ معظم اور بڑا ہونا اس بات پر تھا کہ اس سے قدورت اڑ گئی اور صفا حاصل ہو گیا، فنا حاصل ہو گیا۔ اور فنائے آفات نزدیک تر بود، اور آفتوں کا فنا ہو جانا، اس کی جو قدرت کی آفتیں ہیں، برائیاں ہیں، ان کا فنا ہو جانا۔ اور مراد ایشان ازن دو تسمیہ اعلام خواستان، ان کی جو مراد ہے ان دو ناموں کے ذریعے سے انہوں نے نام رکھ کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہا ہے یا اظہار کرنا چاہا ہے۔ اعلام خواستان، انہوں نے بتلانا چاہا ہے۔ وہ نشان اذان معنی، اور اس معنی کا نشان، اس بات کا نشان، اس ظاہر کا جو باطن ہے اس کا نشان، عبارت اذن منقطع بود، اس سے منقطع ہونے کا نام ہے۔ نام موجود شے کا نام رہے گا، جب منقطع ہوگی تو کیا رہا؟ جو سانس آئی آپ کے پاس ہے وہ موجود ہے، جب سانس جا چکی، منقطع ہو گیا آپ کے وجود سے، اس کا کیا نام رکھیں گے جو موجود نہیں ہے؟ جو سانس آ رہی ہے، جو جا رہی ہے، اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ جو آئی اور پھر چلے گئی، نام اس وقت تک رکھا جا سکتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ سانس سینے میں اڑی ہے، یعنی سانس اٹک گئی، منزل بہت کڑی ہے۔ وطن صاحب قبلہ کے سفر در وطن کا چھوٹا سا اس میں کا جملہ ہے یہ، سانس سینے میں اڑی ہے، منزل بہت کڑی ہے، کیا نام رکھتے؟ منقطع بود تا با یک دیگر اندران به اشارت سخن می گفتند، ایسے موقع پر جب کہ نام رکھنے کے قابل نہیں ہیں، بے اشارت سخن میں گفتن، اشارے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو فرما رہے ہیں اشارے سے بات کرتے ہیں، کشف وجود خود را، ہمارا جو وجود ہے اس کے کشف کو آنکھ ہے، دیکھ رہی ہے۔ یہ جو دیکھ رہی ہے آلہ ہے، آلہ ہٹا کر اصل کو دیکھیں تو آلہ کہاں چلے گیا؟ مثال کے طور پر یہ جو آنکھ ہے آلہ ہے، جو نظر ہے اس کو نظر بول رہے ہیں، نہ آنکھ نظر ہے، نہ اس کی پتلی نظر ہے، نہ اس کی سیاہی نظر ہے۔ پھر نظر کیا ہے؟ یہ نظر کا جو حجاب ہے اٹھ گیا۔ کشف وجود خود، ہم جو ہیں، ہمارا یہ وجود ہے، ہاتھ پیر گوشت پوش عقل دیے، یہ وہ سب جتنا ہے سر سے پاؤں تک یہ وجود ہے۔ کیا یہ وجود مقصود ہے؟ یہ وجود موجود ضرور ہے، اس وجود کا مقصود کیا ہے؟ جب وہ کشف ہو جائے، کشف وجود خودرا، اپنے وجود کو کا کشف ہو جائے، یہ وجود جو پردہ ہے، پردہ بشریت ہے، یہ پردہ جب اٹھ گیا، با تمامی اعلام کردن، اس کا اعلام کر دیا گیا۔ کیا اعلام کر دیے؟ کیا اطلاع دے دیے؟ یہاں پہ بھی پردہ ہے، پردے پہ پردہ،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو وجود ہے اس وجود کا نام ہے خلیفہ۔ گوشت کا نام ہے، پوست کا نام ہے، زبان کا نام ہے، آنکھ کا نام ہے، ہاتھ کا نام ہے، پاؤں کا نام ہے، خون کا نام ہے، ہڈیوں کا نام ہے، دل کا نام ہے، دل میں ہونے والا جو خون ہے اس کا نام ہے، یا اس کے احساسات کا نام ہے، یا اس پہ جو وہ اللہ اللہ ذاکر ہو رہا تو اس کا نام ہے۔ کیا ہے یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ کیا ہے؟ دماغ کا نام ہے، دل کا نام ہے، روح کا نام ہے، سر کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ آپ پورے کشف حجابات اڑ بھی جائیں آپ کے وجود کے تو اس کا کیا نام رکھتے؟ دھوکہ کھا جاتے، زبردست دھوکے کا مقام رہتا، پریشانی ہوتی، صاف بات نہیں کر سکتے، زبان کو گنگ کر لینا، گنگ ہو جانا، حواس ٹھکانے لگ جانا، نظر حیرت میں پڑ جانا، سماعت سننے کے قابل نہیں رہنا، یہ جو مقام ہوتا ہے یہ کشف وجود خود، اپنے وجود کا کشف کہلاتا ہے۔ مر ان گروہ را اختلاف نہیں افتاد، لیکن اس معاملے میں اس گروہ کا اختلاف نہیں ہوا ہے۔ اوپر اختلاف کر رہے تھے، فخر بول رہے تھے، صفت بول رہے تھے، اگرچہ عبارت عن معنی از فخر کردن، اگرچہ کہ اس کا نام فخر انہوں نے رکھا ہے، یا صفت، یا صفت سے پلٹ کر اہل عبارت و ارباب لسان را، جو اہل عبارت ہیں یا ارباب لسان ہیں، ماہرین زبان ہیں، از تحقیق عن معنی بھی خبر بود، اس کے معنی کیا ہیں اس سے وہ لوگ بھی بے خبر ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں۔ اندر مجرد صرف اور صرف عبارت سخن رفت، صرف اور صرف عبارت چلتی ہے، معنی کا پتہ نہیں چلتا۔ رک کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں جو لفظ ہوتا ہے یا کسی شے کا نام ہوتا ہے، وہ لفظ بے ذات خود برا نہیں ہے، اس میں نہ برائی ہے نہ اس میں اچھائی ہے۔ جو لفظ ہے، لفظ کو مولانا روم نے فرمایا کہ یہ ظرف ہے، حرف ظرف آمد، جو حروف ہیں وہ برتن کے معنی میں ہیں، معنی چو آب، اس میں جو معنی ہے، لفظ کے اندر جو معنی ہے، یہ حرف ظرف آمد، یہ حرف ہے گلاس، تو مطلب یہ گلاس ہو گیا، برتن ہو گیا، اور اس گلاس کا جو معنی ہے وہ پانی ہے۔ مجھے ایک گلاس دے دیجئے، کیا مطلب؟ سب کو پانی پلا رہے ہیں، مجھے بھی ایک گلاس دے دیجئے، ایک گلاس پانی دیجئے۔ تو ظرف ایک ہے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ معنی ہے۔ اس کو یوں سمجھاتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں میم واو میم و نون تشریف نیست، میم واو میم نون مؤمن، یہ میم واو میم نون کو عزت و بزرگی نہیں ہے، لیکن کسی کو مومن کہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اس میں میم واو میم نون ہے، کسی کو کہیں آپ تو مومن ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور مولانا فرماتے ہیں کاف الف فارا کافر، اگر کسی کو کافر کہو، میم نون الف فے خاف فرمائے منافق کہو، وہ بھڑک جاتا ہے، لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، مارنے مرنے پہ تل جاتا ہے۔ کیوں؟ میم مومن میں بھی میم تھا، مومن میں بھی نون تھا، اس میں بھی نون ہے، منافق میں بھی نون ہے، الف ہے، میم ہے نون ہے، ادھر الف ہے، فے خاف۔ تو فرما رہے ہیں کہ چونکہ میم و واو و میم و نون
یہ جنت سے نکلے ہوئے حروف ہیں. جب کسی کو مومن کہا جاتا ہے تو جنت کی لذت اور اس کی مٹھاس اور وہاں کی ٹھنڈک اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. میرے کو مومن بولے تو جو آرام، جو سکینہ اہل جنت کو حاصل ہے، اس کو مومن کہنے سے اس کو حاصل ہونے لگتا ہے. اگر منافق کہہ دیں، حروف ہیں یہ تو منافق ہو جاتا، مگر اس کو غصہ کیوں آتا؟ تو یہ منافق کے جو میم نون الف ف قاف یہ دوزخ سے نکلے ہوئے ہیں، اس کی کڑواہٹ اس کو معلوم ہوتی ہے. ورنہ یہ حروف اس میں بھی ہیں، یہ حروف اس میں بھی ہیں. تو لفظ جو ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے. اگر کسی دوزخی سے کہو آپ کو یقین ہے کہ انہیں کافر ہے، انہیں مشرک ہے، انہیں منافق ہے، انہیں دھوکے باز ہے، انہیں جہنمی ہے، اگر آپ پکے کافر کو بھی بولے، مثال کے واسطے سنا رہا ہوں، ارے آپ تو اہل جنت ہیں بھائی، بولے تو مست ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. میرے کو جنتی بولے، کیوں؟ جنت کی مٹھاس کی ہوا اس کو پہنچنے لگ جاتی ہے. اگر اس کو بولے تو کافر ہے، بولتے وہاں کے جہنم کی کفر کی کافروں کی جو جہنم ہے اس کی جو ہے سختیاں ہیں اس کے اوپر اثر کرنے لگتی ہیں. کوئی گالی دے دیا تو پاور خون کھول جاتا، کوئی تعریف کر دیا تو سکینہ نازل. تو حروف نہیں ہیں، یہ حروف یہ ہتھیار ہیں. چلیے اس کو یہاں تک، پھر آگے چلتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں. ایک بات اور ایک یاد آئی، الفاظ حروف. گزشتہ میں سمجھتا ہوں 2 مہینے پہلے کی بات ہوگی، جو عام لوگ تمام لوگوں تک میں پہنچانے کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہی معنی ہوتا ہے، اس کے اندر جو چھپا ہوا رہتا ہے، اور وہ حرف ہو یا لفظ ہو تیر تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے. اور جو جنگیں جو چلتی ہیں دنیا میں، ہتھیاروں سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ لڑائی ہتھیار سے شروع نہیں ہوتی، الفاظ سے شروع ہوتی ہے. کبھی الفاظ ہی فائنل جنگ کی صورت اختیار کرتے ہیں، بغیر ہتھیار چلے کے وہ الفاظ فیصلہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دنیا کا ساری دنیا میں موجود تھا. میں صوفی ہوں، ٹیچر ہوں، صوفیہ تصوف پڑھاتا ہوں، سمجھا رہا ہوں دنیا کی پریزنٹ لیٹسٹ مثال کے ذریعے سے. افغانستان سے جو امریکہ چلے گیا سپر پاور صاحب قبلہ جا کے انہوں باہر کے اپنے گھر کو چلے گئے. اس سے پہلے، یہ نکلنے سے پہلے مختلف ملکوں کو جا رہے تھے کہ ہم کو آپ کے ملک میں جگہ دیجئے، ہمارا فوجی اڈہ قائم کریں گے. جیسا کہ عام طور پہ ہمارے محلوں میں ہوتا ہے، کوئی غنڈہ آ جاتا ہے، کسی کا گھر کرائے سے لے لیتا ہے، ایک چھوٹا کمرہ دے دو، میں مسافر ہوں، میرے کو ضرورت ہے، میرے کاروبار سے یہیں ہے، میرے کو یہاں سے بیگم بازار قریب ہے، ہول سیل مارکیٹ قریب ہے، میں یہاں، تو انہیں کوئی کمرہ لے لیتا ہے. اس کے بعد میں وہ تباہی مچا دیتا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیتا. تو ایک گھر سے ویکیشن ہو گیا ان کو جانا پڑا افغانستان چھوڑ کے، تو دوسرے گھروں میں اڈا مانگ رہے تھے. ایک گھر ہمارا ہندوستان ہے، اس کے بازو ایک پاکستان ہے، اس کے بازو ایک آذربائیجان ہے، اس کے بازو وہ فلاں ہے، اس کے بازو یہ ہے، ایسے گھر ہیں پورے. تو وہ جو انٹرنیشنل لوگ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں کچھ بھی، میرے کو معلوم ہی نہیں ہے کیا بولوں گا. انٹرنیشنل چودھری بول رہے ہیں، انٹرنیشنل پولیس مین بول رہے ہیں، انٹرنیشنل غنڈہ بول رہے ہیں، راؤڈی بول رہے ہیں. تو یہ جو صاحب تھے انٹرنیشنل چوکیدار بول رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوئے، کب سے 50 برس سے 60 برس سے سن رہے ہیں. انہوں کیا کرے، دوسرے ملکوں میں گئے گھومتے کہ ہمارے کو جگہ دے دو، اپنے نمائندے کو بھیجے، جرنلسٹوں کو بھیجے. تو ہمارے پڑوسی وزیر اعظم صاحب بولے ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ جو ہے ٹاک آف دی ٹاؤن بولتے ہیں، ایسا ساری دنیا میں پھیل گیا. لفظ تھا، کیا تھا، ٹاک، کیا، ایبسلیوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں. انہوں اتنا بولنا تھا، مہینے بھر میں انہوں پورے
ستیہ ناس ہو کے چلے گئے. اس کا اثر پڑا کہ ان کی سب کچھ ہیکڑی نکل گئی، ان کی دکنی میں بولتے موتبری نکل گئی، بڑاپن نکل گیا، چودراہٹ ختم ہو گئی، دم دبا کے بھاگنا پڑا. وضو کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں کیا وضو کرتے، مگر اصطلاح الموروں وضو بھی ٹوٹ گیا، غسل بھی واجب ہو گیا ان کے اوپر، ہگ لیے موت لیے سب بھاگ گئے نکل کے. لفظ ہی معنی کا کام کرتا ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں آن معنی بے خبر بود آن، یہ لوگ جو نہ فخر کے معنی کو پہنچے نہ صفوت کے معنی کو، اس منزل میں جا کے لفظ بھی گم ہو گیا، معنی بھی گم ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا. اندر مجرد عبارت سخن رفت، فقط اصطلاح بیان ہو رہی ہے. یکیرہ مقدم کردن و یکیرہ مؤخر، ایک کو مقدم کر دیے پریفرنس دے دیے، ایک کو مؤخر کر دیے اس کو پریفرنس نہیں دیے. ان ہر دو عبارت بود یہ الفاظ ہی تھے. پس آن گروہ رفتن، پس وہ گروہ گیا با تحقیق ان معانی، وہ گروہ معنی کی تحقیق میں گیا، ان گروہ ماندن، ایک گروہ پیچھے رہ گیا. اندر ظلمت عبارت کی ظلمت میں پھنس گیا، الفاظ کی پیچیدگیوں میں پھنس گیا. ودر جملے چن کثیرہ آن معنی حاصل ہوا، جب کسی کو اس لفظ کا معنی حاصل ہو، مر آن را قبلہ دل خود گردانیده باشد، جو جس معنی سے اس کو مراد حاصل ہوئی اس کو اس نے اپنے دل کا قبلہ بنا لیا. اگر اورا فقیر خوانن، جس کو حاصل اس کا مطلب ہو گیا اس کو فقیر کہیں یا صوفی کہیں یا صوفی، ان ہر دو نام اضطراری بود، یہ دو نام اضطراری ہیں، مجبوری سے ہیں، ناگزیر ہیں، بیچارگی کے ہیں، کیونکہ کچھ تو کچھ بولنا پڑے گا نا. یہ میتھمیٹکس میں آج سے تقریباً 1971-2 کی بات ہے، میں انٹرمیڈیٹ میں تھا. میتھمیٹکس میں کہا تھا سرڈس تھیوری، 1 2 3 4 اے بی سی، ایک اس کو جو ہے بلاک بنائے، اس کو اے لکھے، اس کا نام بی لکھے، اس کا سی لکھے. اگر کوئی ایسی بریکٹ ہے کہ جس میں نہ ایک سے لے کے کوئی حرف کوئی تعداد لکھی ہوئی ہے، نہ الف سے یا تک اے سے زیڈ تک کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، اس کو ایمٹی سیل بول رہے تھے، وہ خالی گھر. سرڈس تھیوری اس کا نام ہے، SURDES ہے، سرڈس تھیوری اس کا نام تھا. ای ہے یا نہیں ہے یاد نہیں ہے میرے کو. تو جو نہیں ہے وہ بھی ایک ہے. کیا اس میں کچھ نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے تو ہے کہ کو بول رہے ہیں پھر؟ لا الہ الا اللہ نہیں ہے اللہ کے سوا. ہے کیا ہے؟ مطلب اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ترجمے کو پلٹانا پڑے گا. اور یہ نام تو رکھنا ہی پڑے گا اضطراری، جیسے ایم ٹی بھی نہیں ہے جی، کوئی لفظ بھول گا میں، کوئی بہت اچھی اصطلاح ہے اس کی، ایم ٹی بول دیا میں، تو اس کا بھی کوئی نام ہے. فقیر نام رکھو، صوفی رکھو یا اور کچھ. مر ان معنی را، لیکن وہ معنی اندر تحت اسم نیاید، وہ اسم کے دائرے میں نہیں آتا ہے، اگرچہ کہ نام تم نے رکھ لیا ہے. یہاں سے حضرت ابو الحسن سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اور اسی سے متعلق بات چل رہی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یہ درس ختم ہو کر
باب الملامت چلے گا، تو ملامت کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ وہ لوگ لوگوں کی ملامت کرنے سے نہیں ڈرتے۔ صوفیہ کے پاس جو ملامت کا کے معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ اس درس میں ہم سمجھائیں گے۔ یہاں پر فخر اور صفوت کا اختلاف، پہلے علم کا باب لائے، پھر فخر کا باب لائے، پھر صفوت صفا صوفی کا لفظ لائے، اس کے بعد جو آخر میں آیا وہ تھا مرقعات، گدڑی پہننا۔ بہرحال آج یہاں ہم یہ پہنچے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا۔ میں کس نام سے پکاروں؟ بول نہیں سکتا، جو منہ سے نکل گیا وہی ہو جاتا، یا پھر کچھ نہ کچھ سمجھ کے لیے کچھ کہہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک اضطراری اجباری معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو سن رہے ہیں، یہاں جو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور یہ دعا کیجئے کہ ہم جن کا تذکرہ سن رہے ہیں، جن کے اقوال کو سماعت کر رہے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم کو جس جس بزرگ کی بات چل رہی ہے، ہم کو وہ حال عطا فرما کہ ہم گویا اس محفل میں بیٹھ کر ان کو سن رہے ہیں۔ جب کشف المحجوب پڑھیں تو یہ ہے، جب فقہ پڑھیں تو سمجھیں کہ امام اعظم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے شاگردوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ حدیث پڑھیں تو یہ آپ اس منزل کی دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم کو بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ کسی صحابی سے روایت سن رہے ہیں تو گویا ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں تو یہ درجہ عطا ہو ہم کو کہ ہم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، یہ آپ کو مقام ملے۔ وطن صاحب قبلہ نے فرمایا سمجھا نہ کون گویا ہے، گویا بات کرنے والا، سمجھا نہ کون گویا ہے۔ اب اس وقت کون بات کر رہا ہے تو نہیں سمجھا، سمجھا نہ کون گویا ہے اس دم، یعنی اس وقت، سمجھا نہ کون گویا اس دم کلام کا، قرآن پڑھ کے تو نے سنایا تو کیا ہوا۔ قرآن جو پڑھ رہا ہے تو کیا ہوا اس سے؟ قرآن پڑھ رہا ہے تو گویا اللہ سے بات کر رہا ہے، وہ ایک درجہ ہے۔ ایک درجہ یہ ہے تو اب جو بات کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے تو نہیں جانتا ہے، نہیں جانتا ہے بات کرنے والا کون ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، اس کا کہا ہوا، اس بندے کا کہا ہوا، اللہ کا کہا ہوا ہے۔ گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ کہ اللہ کے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ یہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرما رہے ہیں وہ بات اللہ کی کہی ہوئی ہے، اگرچہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے۔ یہ کون بول رہا تو نہیں پہچانا، اس واسطے جھگڑے میں ہے۔ یہ شرک ہے، وہ کفر ہے، نہ تیرے کو شرک کا شین معلوم نہ اس کا زیر معلوم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔